سلام پاکستان، جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ ڈی پی او ساجد حسین کھوکھر منڈی بہاؤالدین کی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن کر کے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کر کے 26 خطرناک اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ تھانہ سٹی منڈی بہاؤالدین کے ایس ایچ او قاسم ممتاز کی نگرانی میں ڈی پی او ساجد حسین کھوکھر کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوران 3 کلو 800 چرس، 159 بوتل اور 10 لیٹر کی شراب درجنوں مقدمات میں مطلوب خطرناک 26 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں کلاشنکوف رائفلیں پسٹل برآمد کر لیا ہے۔ ڈی پی او ساجد حسین کھوکھر نے تھانہ سٹی پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے قاسم ممتاز، ایس ایچ او اور تمام ٹیم کو نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ ساجد حسین کھوکھر نے پولیس کو روزانہ کی بنیاد پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں امیر احمد مستانہ سہروردی کے مطابق پنجاب ہائی وے پیٹرول ڈی ایس پی پیٹرولنگ محمد زبیر خان بنگش نے لیا کی ماہ مارچ 2023 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ پیٹرولنگ پولیس لیا زبیر بنگش نے ماہ مارچ میں قانون شکن افراد کے خلاف 42 مقدمات کا اندراج کروائے۔ اس کے علاوہ پیٹرولنگ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی ای پولیس پوسٹ کا استعمال کرتے ہوئے 70 خطرناک اشتہاری مجرمان اور 2 عدالتی مفروران کو گرفتار کر کے تھانے بند کرایا۔ 58 مسافروں کو ہیلپس دی گئی اور گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے تحت مختلف مقامات پر مختلف قسم کے موسمیاتی پھولدار، پھلدار، سایہ دار 172 پودا جات لگائے گئے، جن کی روزانہ کی بنیاد پر بہترین دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت روڈ حادثات کا باعث بننے والی کم رفتار گاڑیوں پر 2255 چمک پٹیاں لگائی گئیں تاکہ پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی کو آگے موجود کم رفتار گاڑی کا بر وقت پتہ چل سکے اور خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ پیش نہ ہو۔ اس کے علاوہ روڈ کی دونوں طرف احاطہ روڈ میں قائم کی گئی عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے ایک ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا اور عوام کو ناجائز تجاوزات کے باعث پیش آنے والے نقصانات اور حادثات کے بارے میں مکمل بریف کیا گیا اور وارننگ بھی جاری کی گئی۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس لیا محمد زبیر خان بنگش نے سینئر صحافی کالم نگار میاں امیر احمد مستانہ سہروردی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولنگ پولیس شاہراہوں کو محفوظ بنانے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ چترال کے مضافاتی علاقے یونین کونسل کوہ کے سینکڑوں عوام کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ علاقے کے مائندین نے بونی چترال سڑک کی تعمیر، بجلی کی فراہمی، رمضان پیکج کا مفت آٹا اس علاقے کے مکینوں کو فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مائندین نے حکومت کو 3 دن کا ڈیڈ لائن دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ اگر ان کے مطالبات 3 دنوں میں تسلیم نہیں ہوئے تو وہ راست قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کے مضافاتی علاقے یونین کونسل کوہ کے عمائدین کا موری لشت میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت شریف حسین چیئرمین نے کی۔ اجلاس میں علاقے کے عمائدین، تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے رہنماؤں، منتخب کونسلرز، ناظمین، چیئرمین اور سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے حاجی صفدر آکاش اور دیگر مقررین نے کہا کہ بونی چترال سڑک پر تعمیراتی کام شروع ہوا تھا مگر موجودہ حکومت میں یہ کام بند ہوا اور یہ سڑک اب کنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NHA نے اس سڑک سے وہ ترکول بھی اکاڑ دیا جو 38 سال پہلے چین کے ایک تعمیراتی کمپنی نے اس سڑک پر ڈالا تھا اور وہ نہایت مضبوط ترکول تھا مگر اس کے بعد اس روڈ پر دوبارہ ترکول کا کام نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یعنی NHA کے ٹھیکیدار نے سڑک کے ایسے حصے سے بھی بلا وجہ ترکول اکاڑ دیا جہاں انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا، صرف پیسے بٹورنے کے لیے ترکول کو ختم کیا۔ مقررین نے کہا کہ گولین میں اربوں روپے کی لاگت سے 108 میگا واٹ بجلی گھر تعمیر ہوا ہے مگر وہ صرف 15 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ ابھی تک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے رمضان کے مہینے میں مفت آٹا ابھی تک اس علاقے میں تقسیم نہیں ہوا۔ اجلاس میں ایک 3 نکاتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور ہوا۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ اس سڑک پر مٹی اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ مختلف بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ روڈ ہمیں ابھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ آج سے 35 سال پہلے جو چائنا کا ایک کمپنی تھا انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس ٹائم تقریباً کوئی اتنے ایڈوانس قسم کی کوئی مشینری بھی نہیں تھی، بہت اچھی طریقے سے روڈ بنائے تھے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر 107 میگا واٹ بجلی بنانے کے دعوے حکومت بھی کر رہی ہے لیکن 12 گھنٹے تک یہاں پر لوڈ شیڈنگ ایک معمول کا حصہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس میں جلد از جلد دوبارہ کام شروع کر کے اس کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے ورنہ یہاں کے لوگ روڈ پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے۔ وزٹ کونسل مورلسٹ گولین کا VC چیئرمین ہوں۔ 3 دن کے اندر اگر روڈ پہ کام شروع نہیں ہوا اور تو ہم یہ فیصلہ کیے کہ ہم سارے عوام کو لے کے روڈ پہ آ جائیں گے۔
मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदा इस मसले को हल कर दें। ऐसा न हो कि यहाँ पर जो है इन्होंने पहाड़ों को शिकस्ता बनाया है ब्लास्टिंग करके, वो गिर जाएं, यहाँ कोई इंसानी यानी जान नुकसान हो जाए। ये वही रोड है, सिर्फ ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर रोड का साइज़ भी वही है, रोड भी वही है, कुछ भी काम नहीं हुआ, बस करोड़ों रुपए उन लोगों ने खाकर अभी चले गए हैं। रोड के हवाले से हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले वाला रोड जो बना था NHA, इस पे काम शुरू करके अभी जो हालत आपके सामने बना है इंतहाई ख़राब हालात में पड़ा है। सारा चित्राल से लेके बुनी तक ये रोड बिल्कुल खंडर बना हुआ है। इजलास में हुक्म बाला को 3 दिन का डेडलाइन देते हुए मुतनब्बी किया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो गए, जिसमें रोड को ब्लॉक करना और बिजली की फराहमी मुअत्तल करना भी शामिल है। कौंसल खू के अमायदीन वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बूनी चत्राल सड़क को जल्द से जल्द तामीर की जाए ताकि इस सड़क पर सफ़र करने वाले लोग मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें और उनकी मुश्किलात में आसानी आ सके। चत्राल से ब्यूरो चीफ अहमद गुलमत फारूकी, GS TV UK। विहाड़ी रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। विहाड़ी गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुसलसल होने वाली बारिशों से फसलों को शदीद नुकसान का खदशा। बारिशों से मुतादिद इलाकों के फीडर भी ट्रिप कर गए। रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से मौसम खुशगवार और सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रोज़ेदारों के चेहरे खिल उठे। किसान परेशान, गंदम और मकई की फसल को नुकसान। दिहाड़ीदार तबका परेशान। बारिश के बायस फिसलन, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जी बिल्कुल, विहाड़ी व गर्दरवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल होने वाली बारिशों से फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। बारिशों से मुतअद्दिद इलाकों के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और रोज़ेदारों के चेहरे खुल उठे हैं। किसान परेशान, गंदम और मक्की की फसल को नुकसान होने का खदशा है। दिहाड़ीदार तबका भी परेशान दिखाई देता है। बारिश के बहस से गली महलों में फिसलन और ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। टोबाटेक सिंह जफर चिश्ती, ब्यूरो चीफ GS TV UK। अब रुख करते हैं टोबाटेक सिंह का। यहाँ पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी रमज़ान परवेज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से मामला चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो PDM है वो बिल्कुल चिकन हो गई है और इलेक्शन से भाग रही है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से फैसला आया था कि फलान डेट को 30 अप्रैल को आप इलेक्शन करवाएं, तो अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए था ये इलेक्शन करवा देते, आइन की बालादस्ती बरकरार रखते। तो उन्होंने फिर कोर्ट को अब जिस तरह से जजों को हमारे धमकियां दे रहे हैं, जी हमें फैसला कबूल नहीं होगा, जो भी फैसला करेंगे, तो अगर बेंच बन गया है तो अगर जो भी फैसला करते हैं सब पार्टियों को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कहते हैं फुल कोर्ट होना चाहिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जो फैसला है हम नहीं मानेंगे। तो दरअसल ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर इलेक्शन हो गए, जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात में तो 20 में से 3 सीटें मिली थी, तो इसी तरह इनको कुछ भी नहीं यहाँ मिलेगा इस वक्त अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं। तो बस ये मुख्तलिफ हर महकमे को ये धमकी भी देते हैं। अगर पहले ख़रीदने की कोशिश करते हैं, ख़रीदा नहीं जाता, फिर धमकियां देते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर डालते हैं, मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह से तो अदारे मज़ीद तबाह हो जाएंगे। पहले ही तबाह हो गए हैं लेकिन मज़ीद तबाह हो जाएंगे। और ये अगर आप देखें, पहले बेनज़ीर का भी एक आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं, जब बेनज़ीर पावर में नहीं थी, तो वो उसने भी यही कहा था, इन्होंने अदारे तबाह कर दिए, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो अब जो हमारा मौक़िफ़ है उस वक़्त उसका भी यही कहना था। तो मैं समझता हूँ कि समझदारी से सबूत लेना चाहिए। और लास्ट में ये कहूँगा कि जितना PTI को ये दबा रहे हैं उतने वो ऊपर जा रही है। इनका कोई हथकंडा काम नहीं कर रहा और ना ही करना है। मैं आपको यकीन दिला, इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, PTI के साथ है। तो अब भी वक्त है कि ये फेयर इलेक्शन करवा दे। अगर हमसे डिलीवरी नहीं होगी, पब्लिक फिर हमें रिजेक्ट कर देगी। तो ये तो पब्लिक
اسٹیٹ ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں پولیس اسٹیٹ ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ بنتی ہے عوام سے، تو عوام اسٹیٹ ہے، عوام. مانسر ابراہیم میں سٹی رپورٹر مفتی عنایت الرحمان ہزاروی کا دورہ اوگی، مذہبی سماجی شخصیات سے ملاقاتیں، مزارات اولیاء پر حاضری دی. تفصیل کے مطابق پاکستان سنی تحریک ہزارہ ڈویژن علماء بورڈ کے صدر، مجلس علماء نظامیہ ہزارہ بیلٹ کے جنرل سیکرٹری مفتی عنایت الرحمان ہزاروی نے اگرور تناول کا تحقیقی دورہ کیا، جسے مولانا قاضی انوار الحق، مولانا محبوب الرحمان، سید چند پیر بادشاہ، پیر سید کریم شاہ، پیر سید عرفان علی شاہ اور دیگر سے ملاقاتیں کی، اور پیر سید یوسف علی شاہ سرکار، خواجہ پیر سید انور شاہ ترمذی، پیر شہنشاہ بادشاہ صاحب اور دیگر مزارات اولیاء پر حاضری دی اور مختلف مذہبی شخصیات کو اپنی نئی کتاب تحفے پیش کی. مفتی صاحب کے ہمراہ ان کے خالازاد بھائی واجد علی بھی تھے. You're watching GSTV UK. Keep watching.